ان سے آشنائی ہونا، ان کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھنا، ایسے گھروں میں پیدا ہونا، یہ اللہ کا خصوصی احسان ہے، فضل ہے، اسے کہتے ہیں فضل، جو دوسروں سے زیادہ کوئی چیز ملی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسی قانون کے ساتھ لئن شکرتم، تمہیں جو میں نے ایسے گھر میں پیدا کیا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ قدردانی کرو، شکر گزار بنو گے، اس رسول کی برکات، اس قرآن کی برکات، اہل بیت اطہار کی برکات اور زیادہ کر دوں گا، تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوگا، تمہاری توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ان سے بجائے ہدایت لینے کے، ان کی بات ماننے کے، ان کے نعرے شارے مار کر اور خود تم بے ایمانیاں کرتے پھرو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات اور رستہ چھوڑ دو، تقویٰ چھوڑ دو، پاکیزہ زندگی چھوڑ دو، حرکتیں ساری وہ کرو جو ابلیس بتاتا ہے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا شدید ہو۔ قرآن کے بیان کے مطابق فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے لڑنا یہ عذاب الہی ہے، اور اس عذاب میں ہم پر، کیونکہ آخری امت ہے اللہ کے رسول کی امت پر، اب رسول کے بعد وہ عذاب نہیں آئیں گے جو قوموں کو مٹا دیتے، لیکن اس عذاب سے اللہ نے پہلے خبردار کر دیا ہوا جو آیا ہوا ہے، اور ہم اس عذاب کے اتنے شوقین ہیں کہ جو اس کے اسباب ہیں، جو اس آگ کو اور بھڑکاتے ہیں، وہی زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ثواب ہی ان باتوں کا بتاتے ہیں کہ جس سے فتنہ ہوتا ہے، جس سے لڑتے ہیں مسلمان آپس میں، اور ایسا لگتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا اور اسلام کا خلاصہ ہے ہی یہ بات کہ دوسروں کی تم نے طبیعت سیٹ رکھنی، انہیں برا بھلا کہنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ اسلام کا خلاصہ کر دیا۔ تعلیمات اہل بیت، اخلاقیات اہل بیت، روش اہل بیت، ان کی تبلیغ، ان کا انداز، ان کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، جس کا ثواب ہی کوئی نہیں۔